نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اياك نعبد واياك نستعين۔ کچھ دنوں پہلے شارٹ کلپ میں یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح تمام جن و انس کو چیلنج کیا۔ تو چیلنج پہ پھر بات آگے کنٹینیو کرتے ہیں اس کو تھوڑا تفصیل سے کہ یہ چیلنج کیسا تھا، کیوں تھا اور کس ٹائپ کا تھا، کن کو تھا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی اہمیت و خاصیت کیا ہے اور یہ ہم پہ اسی لحاظ سے کیا رسپانسبلٹی، کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارے لیے اس میں آج کیا سبق ہے اور آج ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، یہ ساری اس پہ تھوڑا بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور اس میں قرآن کریم میں کتنی دفعہ اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیا اور کن کن آیات میں چیلنج کیا، اس پہ بات کریں گے، کیسے یہ سارا موضوع ہے اس پہ۔ تو ڈسپلے پہ یہ چل رہی ہیں آیات، ان کو دیکھ سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں پراپر قرآن کریم سے، اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، اس کا سیاق و سباق دیکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ رب کریم جو ہے وہ اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور ہم نے اسے کیوں اتنا ایزی لے لیا ہے یا اس پہ ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ میں رب کریم فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ آیت کا نزول کیوں ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، اس میں یہ تھا مکے میں یہ آیت نازل ہوئی اور لوگوں کی جو باتوں کی وجہ سے کہ باتیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے اور اپنے حسد کی وجہ سے کہ یہ جو ہے کلام ایک جھوٹ ہے، جھوٹا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جی سے، اپنے دل سے، خود سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے یہ معاملات۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، ان کو بھی ساتھ کر رہے ہیں ڈیفینڈ کہ میرا جو حبیب ہے وہ سچا ہے اور اس کے پاس جو کلام ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ تو اس میں ایک ہو گئی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی ضرورت پیش آ گئی، یہی اس کی وجہ بن گئی۔ تو جب کہ ایک طرف اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کیونکہ وہ جو مکہ والے تھے وہ بھی بڑے عربی لینگویج ان کی مادری زبان تھی اور وہ بڑے شاعر تھے، بڑے مفکر اور باشعور لوگ تھے، بڑے پنچایتوں میں بیٹھنے والے اور بڑے فیصلے کرنے والے، بڑے عالم فاضل تھے وہ اپنے لحاظ سے۔ تو وہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو جانتے ہیں، یعنی کہ بڑے اچھی طرح ان کو علم ہے، پتہ ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو ہوگی کچھ ایسی بھی لوگوں کی ایوریج جو اس کو جھوٹ، جن کو یہ نہیں پتہ ہوگا، جس لیول کے لوگ ہوں گے، لیکن بہت ساروں کو علم تھا، لیکن وہ اپنے حسد کی وجہ سے، وہ حسد ان کو کیسے تھا، کیوں تھا، اس کی ڈیٹیل میں ہم پھر جائیں گے اس موضوع پہ۔ تو اب موضوع ہے کہ چیلنج پہ ہم بات کریں گے، اس پہ فوکس کریں گے۔ تو اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزامات لگائے، یہ باتیں کی کہ یہ جھوٹ ہے، خود سے بنایا، تو اس میں اللہ کریم نے اس پہ جواب دیا کہ بڑے تم میں شاعر بھی بڑے ہیں اور بڑے سیاستدان اور بڑے باشعور لوگ ہو، بڑے سینسیبل ہو، اور ایسے تم اس کو قرآن کریم کو جو حق ہے، سچ ہے، اس کو تم کہتے ہو کہ یہ خود سے بنایا ہے، یہ جھوٹا ہے، تو جاؤ پھر بنا کے لاؤ ایسا،
تیار کرو، مل جاؤ سارے جن و انس. اس میں بڑے واضح طور پہ ہے کہ میرے سوا اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے سوا مجھے چھوڑ کے سارے آپ اس میں مل جاؤ، کر لو پروپیگنڈا اور کر لو میٹنگس، کر لو جگاڑ، جو ہوتا ہے کر لو، کر کے تو لاؤ بنا کے اس کے 10 باب لے آؤ اور 10 صورتیں لے آؤ. تو یہ 6 ٹائم سورہ بقرہ میں ہے، سورہ یونس اور سورہ اسراء، سورہ طور، سورہ ہود. یہ ڈفرینٹ جگہ پہ اللہ کریم نے 6 دفعہ یہ چیلنج کیا. ایک تو ہوتا ہے ایک بات کی اہمیت یا کسی معاملے کی خاصیت، یہ بھی ہے کہ اگین اس پہ جو ہے نا وہ بات ہوئی ہے قرآن کریم میں. مفہوم ایک ہی ہے، فوکس ایک ہی ہے، اور یہی ہے اس میں کہ جاؤ بنا کے لاؤ قرآن کریم کی 10 صورتیں، تو کیا ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. اور پھر آگے فرما بھی دیا قرآن کریم میں کہ نہیں لا سکتے، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے، تم اتنی ابیلٹی نہیں ہے، تم نہیں لا سکتے بنا کے. اور پھر ساتھ یہ بھی آیات میں فرما دیا کہ تم ضرور اس میں اگر یہ رب کریم کی طرف سے نہ ہوتا، کسی انسان نے، کسی جن نے یا کسی نے اس کو بنایا ہوتا خود سے ہی، جیسے کوئی شاعر جو ہے وہ پوئٹری کرتا ہے، تو اس میں اختلافات بہت پھر تمہیں ملتے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کی جو اہمیت کا اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ کیسے اللہ رب العزت نے اسے ہم پہ واضح فرمایا ہے، انکار کرنے والوں کو کیسے اس پہ چیلنج کیا ہے. اور یہ چیلنج 1400 سال سے چل رہا ہے کہ اس میں کرو، اگر کوئی آیت کوئی صورت لا سکتے ہو تو لے کے آؤ. اور اس کی اہمیت اور خاصیت کیا ہے کہ اس کا بار بار جو ہے اس قرآن کریم کا، کلام الہی کا بار بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے اور چیلنج ہوا ہے کہ ایسی فصاحت و بلاغت والی، حکمت و بری اور پر تاثیر اور ایک روحانیت سے لبریز سے ہے وہ کتاب اور کوئی صورت تم بنا کے لاؤ اور تیار کر کے لاؤ تو دیکھیں. تو اس میں اور یہ جو چیلنج ہے یہ 1400 سال سے لے کر اب تک، تب پہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کے لیے ٹائم تھا، کوئی 1 منتھ کا، 1 ایئر کا، 10 ایئر کا. یہ چل رہا ہے، ابھی بھی یہ چیلنج چل رہا ہے تمام یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں کو، منافقوں کو، سب کو، بے دینوں کو، جو بھی ہے، پوری کائنات، جن و انس کو، یہ ہے پوری مخلوق کو کہ لے آؤ. اب سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، کتنے سائنسدان آئے گزر گئے، اب بھی ہیں، دنیا چلتی رہے گی جب تک اللہ کا حکم ہے قیامت تک. تو تب تک یہ چیلنج ہے، لے کے آؤ ایسی صورت کو بنا کے. اور یہ اس کی حکمت اس میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کا یہ چیلنج، قرآن کریم کی یہ جو معجزاتی یہ جو معاملات ہیں، اور یہ منفرد ہے باقی ساری دنیا کی کتابوں سے، ایک منفرد ہے اور حکمت والی ہے. تو ایسی اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، متاثر کرتی ہے اور حیران کرتی ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ آئے اور جو کافر تھے، انگریز تھے، انہوں نے اس پہ تنقیدیں لکھنے کی کوشش کی کہ اس پہ تنقید لکھیں، اس میں کمیاں کیا ہیں. وہ تنقیدیں لکھنے بیٹھے، بہت سے ایسے لوگ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ اس کے مبلغ بن گئے اور ان کا دل جو ہے وہ ایمان کی روشنی سے لبریز ہو گیا. اور اسی طرح ایک ہیں، ان کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا، انہوں نے تنقید اس پہ کی اور پھر وہ تنقیدیں کرتے تھے. انہوں نے عربی کو چوز کیا تھا اس میں اسپیشلائزیشن کرنے کا، جو بھی تھا اس کا پورا انہوں نے لگایا کہ عربی کو دیکھتے ہیں. اسی معاملے میں پھر اس نے دیکھا چلے قرآن کریم پہ تنقید کہ اس میں کیا کمی ہے. تو چونکہ تب وہ انہوں نے ایمان اس بندہ کو لے کے نہیں آیا تھا، تو تب جو ہے اس نے تنقید لکھنے بیٹھا تو اس کو حیران رہ گیا کہ یہ کوئی بندے کا، کسی انسان کا بنایا ہوا کام نہیں ہے، یہ
حق کی طرف سے ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ یہ سارا جو معاملات سسٹم چلانے والا اصل خالق حقیقی ہے، یہ اسی کا کلام ہے۔ اس نے خود سے پڑھ کے، کسی نے اسے بتایا نہیں، خود سے پڑھ کے قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ کوئی اسے خود سے ہی پڑھے اپنی مرضی سے، اس پہ تنقید کرنے آئے، یہ اسی کو جو ہے اس کے سینے کو ایمان کی روشنیوں سے لبریز فرما دیتا ہے۔ اس نے قبول اسلام فرمایا، اور اب کویت میں وہ عربی کی جو ہے وہ کلاسز عربیوں کو اب وہ پڑھاتے ہیں، عربی کے لحاظ سے ان کو لیکچر دیتے ہیں۔ چلیں، تو اس میں چیلنج کی مدت کی بھی ہو گئی بات، کہ مدت بھی کھلا چیلنج ہے 1460 سے، اور چل رہا ہے۔ کوئی بھی شاعر، آرٹسٹ، تخلیق کار، کوئی بھی جو ہے نا اس میں بڑا وہ فنکار بنتا ہے بننے کا، وہ اس میں کر لے اپنی زور آزمائی، کر لے کوشش، بنا لے ایسا کلام، ایک صورت۔ ایک تو ہوتی ہے بات اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ کوئی چیز دنیا میں کریٹ نہ ہوئی ہو تو وہ کہیں چلیں یہ کریں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہے نہیں، یہ تو بہت مشکل چیز ہے، تو یہ کیسے کریں۔ اس کا تو ہے نا، قرآن کریم کلام الہی اب ہے، اویل ہے، سامنے ہے سب کے، پڑھیں، دیکھیں، اس کی گہرائیوں میں جائیں، چیک کریں۔ تو اب اس لحاظ سے تو دیکھا جائے، دنیا داری کے لحاظ سے ایک چیز ہے، اس کی کاپی بنانا۔ دنیا جو ہے جیسے پاکستانی مشہور ہے کاپی بنانے میں، تو کاپی کرنے میں دنیا وہ اخیر کرتی ہے، وہ بنا دیتی ہے، ہو صحیح کوئی چیز اس کی کاپی کرنے کے لیے، اس کو چیک کرو، بناؤ، دیکھو، پورا اس کا تجزیہ کرو، اس کی کاپی بنا ڈالو۔ لیکن اب یہ تو قرآن کریم بھی ہے، بنائیں، کاپی کریں، پھر اس میں اللہ اکبر، اور اس میں پھر اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن فرماتے ہیں اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ جیسے پہلے کتابوں کا جو ہے وہ نزول ہوا، پہلے نبیوں پر، توریت، زبور، انجیل، بائبل، یہ ساری، تو ان میں انہوں نے تبدیلیاں، ترامیم اور ساری اپنی مرضی سے موڈیفکیشنز کر کے، جہاں جہاں پہ انہیں لگا کہ ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے، وہ انہوں نے سارے اپنی معاملے سے اصل جو تھے وہ نسخے اصل جو تھے انہوں نے وہ دیکھنے کو نہیں ملتے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتے اب کہ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے ایسی انہوں نے تحریفوں، ان کے پادریوں اور پوپس اور یہ سارے لوگوں تھے جو ان کے بڑے علماء تھے جو ان کے، انہوں نے پوری اپنا جو ہے نا وہ تسلی کی اور چینجنگ کی اس میں۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ کلام جیسے تھا ویسے ہی اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ اور اصل جو بات ہے، اصل جو مقصد ہے یہ چیز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا، کہ یہ قرآن کریم اتنی انمول، نایاب اور رحمتوں بھری، برکتوں بھری، اور یہ اللہ رب العزت سے کلام ہے جو ہمیں ملا ہے، اور ایک سمجھے کہ موروثی طور پہ، وراثتی طور پہ، اسی لیے ہمیں آج اس کی قدر نہیں ہے۔ اصل بات، اصل موضوع یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ساری چیز پہ غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ یہ کتنی نایاب، انمول اور بڑی ہی ایک لازوال، بے مثل ایک ہمارے پاس کلام ہے اللہ رب العزت کا۔ تو اس کو ہم اس پہ غور و فکر کریں، اس کی قدر کریں، شکر کریں، اس نے اپنے آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اس پہ ہم کریں، نہ کہ دنیاوی معاملات میں جو تھوڑی کوئی زندگی میں وہ پریشانیاں، وہ کمیاں، وہ جو ہم ان پہ ہمارا نظر رہتی ہے، اور دنیا کی دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو بجائے اللہ کا شکر کرنے پہ، اس کرنے کے لیے، اور اس کو خود پہ، اپنے آنے والی نسلوں پہ، بچوں پہ اس کو امپلیمنٹ کریں، بتائیں، سمجھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، قرآن کریم کو، احادیث کو، اس پہ فوکس کرنے کی بجائے کہ ہمارے پاس حق، سچ، ایک بے مثل کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اور ذمہ داری بھی دی ہے اس کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، آگے بھی سمجھانے کی۔ تو اب جو 6-7 ارب لوگ، جتنی بھی آبادی ہے، کل عرض پہ آباد ہیں، چل رہے ہیں معاملات، تو ہم نے خود اس کی جو ہے اس کی اہمیت پہ ہم خود کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، احساس نہیں ہے اس چیز کا۔ جب خود کو احساس نہیں ہے تو آگے جو ہے اس کا پرچار کیسے کریں گے، بتائیں گے کیسے، بتانا کیا، ہم نے کرنا کرانا کیا ہے۔
اور یہ پوری امت پہ یہ ذمہ داری ہے، 6-7 ارب لوگوں کی ذمہ داری اس امت کے ہر فرد پہ ہے۔ ایک فرد جو بھی اس امت کا ہے، جس میں کلمہ پڑھا ہے، کلمہ حق اس نے پڑھا ہے، تو اس پہ یہ ذمہ داری آٹومیٹک آ جاتی ہے، عائد ہے اس پہ، نہ کہ یہ کسی طبقے پہ، کسی مولویوں پہ، کسی یہ کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی کسی بھی ایک فرقے پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ تمام امت کے ہر مرد عورت پر یہ برابر کا یہ اس کو حق ہے، اور اس میں کوشش کرنی ہے۔ اس کا ہم سے جواب دیا جائے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے اچھائی کا پرچار کرنا، اچھائی کے لیے لوگوں کو گائیڈ کرنا، اور برائی سے ان کو روکنا۔ تو اس میں تو جو چلیں عام ساری پبلک تو ایک طرف، مولوی حضرات ان کا اپنا مشن ہے، وہ اپنے وہ فرقہ بازیوں میں، فرقوں میں، اپنے اپنے نظریات میں اپنے ایک امام کو وہ دیکھا، اور اس پہ ہی انہوں نے ساری بحثیں، مناظرے اور سارے معاملات ایک ڈسٹرکشن والے معاملات کی طرح وہ اپنا اسی معاملات میں مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا مدارس میں حفاظ تیار ہو رہے ہیں، رٹا سسٹم ہمارا چل رہا ہے، بس تیار کرو، پڑھو، ڈیلی کے 5 پارے 1 پارہ وہ پڑھو، سمجھنا کیا ہے، آیات کہتی کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا نزول کیوں ہوا، اس کو پورا اس کو سمجھنے کی کوئی ہمارے ویسے اس کے لحاظ سے ہمیں کوئی فوکس نہیں ہے۔ اور فرقہ بندیوں میں بس بچوں کو اپنے اپنے فرقوں کے لحاظ سے تیار کرو، دوسری یونیورسٹی میں نہ جاؤ، ادھر نمازیں مت پڑھو، نمازیں نہیں ہوں گی، نمازیں قبول نہیں ہوگی، جہنم میں چلا جاؤ گے، اور جنتوں کا ٹکٹ جو ہے وہ ہر فرقے کے، ہر مذہب کے، ہر مسلک کے پاس ہے، وہ سارے اپنے لحاظ سے اپنی الائنمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ چلیں، تب سے لے کے آج تک کیٹاگریز لوگوں کی کیا تھی؟ وہی تھے اقرار کرنے والے، جنہوں نے اقرار کر لیا، جناب صحابہ نے، اور تابعین، تبع تابعین، جنہوں نے اس پہ کیا، اقرار کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اور اپنی زندگی کو بدلا، اور ان کا وہ سارا اس کو امپلیمنٹ کیا۔ کس طرح ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اسلام نے کس طرح جو ہے کتنے لوگوں کو نور سے منور فرمایا، یقین سے، نور سے، اور قرب الہی سے نوازا، کتنی اس پہ محنتیں ہوئیں، کتنی اس پہ تکلیفیں برداشت کی صحابہ نے، اور کس طرح صحابہ نے جنگوں میں جو ہے نا وہ فتوحات میں کس طرح سے کوششیں کی، شہادتیں دی، اور لڑائیاں لڑی۔ یہ ہو گیا انکار کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے چیلنج کر دیا، جواب دے دیا، انکار کرنے والے وہ ایک سائڈ پہ چلے گئے۔ اب ہماری جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک اور ہی، اللہ ہم پہ رحمت فرمائے، اپنی کرم فرمائے، ہم پہ جو معاملات سارے اصول، اسٹائل، ایکشنز، باتیں سارے وہ ہم پہ تو منافقت والے امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ بالکل کلیئرلی میں کہتا ہوں کہ منافقت والے ہم تو اس طرح ہیں کہ زبان سے اقرار کرتے جانا، اور ٹھیک ہے جی، جب کہیں اپنا کوئی مقصد ہے، کوئی مطلب ہے، تو کوئی حدیث، کوئی آیت وہ ہم نے ذہنوں میں ہے وہ بتائی، یاد کی کہ ایسے نہیں، ایسے ہے، میں سچا ہوں، اللہ کا کلام ایسے کہتا ہے، ایسے کہتا ہے، اس کو استعمال کیا، اور پریکٹیکلی زندگی میں اس کو اپنی مرضی کی، جس طرح کہتے ہیں کہ ہر بندے کے جو ہیں وہ 3 فیس ہوتے ہیں، ایک جو وہ جو عام لوگوں کو جو نظر آتا ہے اس کا فیس، وہ کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، لین دین کے لحاظ سے، ایک جو ہے وہ اس کے جو بہت قریبی گھر والے، رشتے دار، ریلیٹیو ہوتے ہیں، وہ فیس ان کے سامنے ہوتا ہے، وہ کافی اس کو جانتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے، بولتا کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے، یہ قول و فعل اس کا کیسا ہے، کردار، سیرت، اس کے معاملات ہیں کیسے۔ اور اس سے بھی الگ جو اوریجنل فیس جو ہوتا ہے، وہ انسان کا، وہ خود کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ میں کہتا کیا ہوں، کرتا کیا ہوں، اور دکھاتا کیا ہوں، کرتا کیا ہوں، سارے معاملات میں وہ تیسرا فیس وہی ہوتا ہے اوریجنل، اور وہی درکار ہے رب کریم کو
کہ تم ہو کیسے، تنہائی میں تم کیسے ہو۔ تو ہم اس معاملات میں بالکل منافقت کے پتہ نہیں بڑے ہی اعلیٰ درجہ ہم نے جو ہے وہ حاصل کیا ہوا ہے ہر لحاظ سے، اور کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ تو رسم و رواج کے لحاظ سے ہم جو ہے وہ رسمی ایک ہم نے قرآن کریم کو اس کی بات کرنی ہے، یا اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے، یا اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ اس لحاظ سے کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اسلام کا تو یہ تھا کہ کلمہ پڑھ لینے کا مقصد، کلمہ حق پڑھ لیا اور ایمان لے آئے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے دنیا سے سیپریٹ ہو گیا، ہم نے سرنڈر کر لیا اور اس رب کریم کے سارے اصولوں کو ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے، مان کے، اور اس کو ہم پورا جو ہے اس کو اپنے آپ میں، اپنے روح میں، اپنے دل میں سرایت کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں، اور اس میں اپنے ایمان کو جو اپنے اندر جو ہے نا وہ بالکل جذب کر لیتے ہیں۔ تو مقصد کہ ہم اسلام کے سانچے میں خود ڈھل جائیں، اپنی مرضیوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے ذہن کو، خواہشات کو، اپنی جو کیٹاگریاں ہیں، اپنے جو ساری سائنس ہے اس کو چھوڑ کے بالکل جو ہے بغیر کسی شک و شبہ کے قرآن کریم پہ عمل کریں اور اس کے مطابق زندگیوں کو گزاریں، نہ سیاسی لحاظ سے، نظم و ضبط کے لحاظ سے، لائف کو، اپنی لائف کی ضابطہ حیات کو، ہر چیز کو اسی انداز میں لے آئیں، تب تک۔ لیکن ہم نے کیا کیا، عام عوام نے تو الگ، ہمارے جو بڑے بڑے ٹاپ کے جو ہیں جناب علماء، مولوی حضرات اور بڑے جناب پڑھے لکھے دانشور، انہوں نے قرآن کریم کو موڈیفکیشن کر کے یا اپنے قرآن کریم کے مطالب کو، مفاہیم کو، ان کی آیات کو ایسے نہیں جس کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ ہے، اور اس طرح کرا کے ہم نے اس کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور اپنے لحاظ سے اس کے جو ہے مطالب مقاصد کر کے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے، تو اس میں جو ہے اللہ کریم کی کیسے ہم پہ عنایات ہیں، کرم ہیں، تو اس کو جانتے ہوئے ہمیں جو ہے سرنڈر کر کے اللہ کریم کے حضور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے، اس پہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا میرا اصل اس کو کلپ کو، ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا، اور یہ ویڈیو پہلی میری ویڈیو سے کافی لینتھی ہو گئی ہے، تو اس میں یہی تھا۔ تو چیلنج اور بھی ہیں اللہ کریم کے جنوئنس کو، پھر اس پہ نیکسٹ بات ہوگی۔ اس پہ یہی ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پہ خود پہ ایمرجنسی نافذ کریں اور خود کو بدلیں، چینج کریں، اور یہ قرآن کریم جو ایک انمول، نایاب، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وہ ہمیں اویلیبل۔ اللہ کریم کا فضل کیسا ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ یہ ہر انسان کو کائنات میں یہ بڑا ایک فری میں ایک معجزہ، ایک نسخہ ہے اس کے پاس۔ جس مسجد میں جائیں سینکڑوں قرآن کریم ہیں، ان کے تراجم ہیں، تفسیریں ہیں، اور اب تو موبائل، سوشل میڈیا پہ، ڈیوائسز میں ہر جگہ پہ اب لکھیں ساری آیتیں، اپنا کوئی بخاری شریف لکھیں، کوئی بھی بک کا معاملات کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور زندگی یہ عارضی ہے، تو یہ ہمیں جو ہے زندگی کے معاملات سے نکل کے ہر لحاظ سے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی ویڈیوز، کوئی میسیجز اسلامی کو انہیں آگے اور کچھ نہیں تو شیئر کرنا چاہیے۔ اس جو پرسنٹیج ہے اپنی جو لگاؤ ہے، جو لگن ہے اسلام سے، قرآن سے، اس کو ڈے بائی ڈے ہمیں بڑھانا چاہیے۔ تو پتہ نہیں کب اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہمیں وہاں پیش ہونے، یہاں اب جتنے مرضی ہم اپنا ویل آرگنائز خود کو کر لیں، اپنا ڈریسنگ کے لحاظ سے، گھروں کو جیسے مرضی لائف کو اپنا اسٹائلش کر لیں، لیکن جب بھی اللہ کریم کی طرف سے بلاوا آئے گا تو وہاں ہم کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔